آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو ہم یا تو بلیم گیم میں جاتے ہیں یا فنگر پوائنٹنگ میں جاتے ہیں، تم کافر، تم برے، تم گناہگار، تم جہنمی، اس طرح کی باتیں کر کر کے ہم اگلے انسان کو بالکل ہی پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو پاتا۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی کہ والد جو تھے انہوں نے کس طرح سے دھتکار دیا۔ کہا، اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بے حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو بھی نبی بنایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا کردار بتایا جا رہا ہے، صدیق نبیہ، سچے نبی تھے۔ تو صدق کا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور صدق کیا ہوتا ہے کہ آپ اندر سے بھی سچے ہیں اور باہر سے اپنی ڈیلنگز میں بھی سچے ہیں۔ اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا کر دیا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرو، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور وہ بھی رسول اور نبی تھا۔ اب آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا آ رہا ہے کہ ان کو صادق بھی کہا گیا، سچا بھی کہا گیا، رسول اور نبی بھی کہا گیا۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اللہ ان سے راضی بھی تھے اور اپنے گھر والوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہماری اپنے گھر والوں کی طرف بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو بھی اس دین کی طرف بلانا ہے، اور ایک ذمہ داری پھر ہماری باہر معاشرے کی طرف ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی یہ جو اپنا کام ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردہ پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے، روتے، گڑ گڑاتے گر پڑتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو بیسک کوالٹیز تھی، اور ان کوالٹیز کی وجہ سے اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جو ہیں وہ جھکنا بھی جانتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کو دیکھیے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا۔ اور پھر اس کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آ گیا۔ اب یہاں پر ہمیں بہت امپورٹنٹ میسج مل رہا ہے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ بعد کے دور میں، یعنی پہلے انبیاء کا ذکر آیا، ان کی سچائی کا ذکر آیا، ان کی سینس آف رسپانسبلٹی کا ذکر آیا، اللہ کا ان سے راضی ہونے کی بات ہوئی، اور یہاں پر اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے کیا کام کیا؟ نمازوں کو ضائع کیا، اور نمازوں کے مقابلے میں کس چیز کو لے آئے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو لے آئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نقصان کو بڑھا دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ یعنی اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے تو اس کا بہت بڑا انڈیکیٹر کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے بول دیا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، لیکن آپ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی بات کو کتنا مانتے ہیں؟ وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جہاں سے آپ کی نماز کی کوالٹی ہے، کہ آپ نماز جب پڑھتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے کیسے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناخلف لوگ 60 سال کے بعد ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے اور شہوت رانیوں میں لگ جائیں گے اور قیامت کے دن خمیازہ بھگتیں گے۔ پھر ان کے بعد وہ نالائق لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یاد رکھو، قاری قرآن 3 طرح کے ہوتے ہیں: مومن، منافق اور فاجر،
اور جب راوی سے اس کی وضاحت پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو قرآن کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور منافق وہ ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور فاجر وہ ہیں جو قرآن کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر نمازوں کی جو بہت زیادہ اہمیت ہے اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب نماز کی طرف آتا ہے تو پھر یہ جو شہوات ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ انسان کی تھوڑی سی بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹیم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے ہی والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ ان کے ہاں وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بنا لیتے ہیں جو کہ متقی ہیں۔ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں ان کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں کا زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ تب بھی کچھ نہیں تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیاطینوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے، پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے سے زیادہ سزاوار ہیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی طے شدہ امر ہے۔ یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہم میں سے ہر شخص کو وہاں پر وارد ہونا ہے۔ کس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پل صراط کی طرف خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ جہنم پر پہنچیں گے اور پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے۔ پہلا گروہ تو بجلی کی تیزی کی چمک کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، دوسرا گروہ ہوا کی طرح اڑ کر، اور تیسرا گروہ گھڑ سوار کی طرح، اور چوتھا اونٹ سوار کی طرح، اور پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا ایسے گزرے گا جیسے کہ پیدل چلنے والا گزرتا ہے۔ پھر ایک اور طویل حدیث میں ہم پڑھتے ہیں جس میں مزید کچھ ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ جب پل صراط کو لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ پھسلنے، اور جب آپ سے پوچھا گیا جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب پل صراط کو لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکڑے اور کنڈے ہوں گے، نیز اس میں ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقے میں ہوتے ہیں، اور انہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ اس پل سے بعض مومن پلک چھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی تیزی سے گزریں گے، بعض ہوا کی سی تیزی سے، بعض پرندے کی سی تیزی سے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی سی تیزی سے، اور بعض اونٹوں کی تیزی سے گزریں گے۔ بعض تو عافیت کے ساتھ پل پار کر جائیں گے جبکہ بعض زخمی ہو جائیں گے لیکن پل صراط پار کر لیں گے، لیکن بعض ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے، حتیٰ کہ سب سے آخری شخص اسے اس طرح پار کرے گا جیسے اسے گھسٹ کر پار کروایا جا رہا ہے۔ تم اپنے حق کے حصول کے لیے جو یقیناً تمہیں ملنا ہے جتنے حریص ہو، اس سے بھی زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو پل سے نجات پا لیں گے اور کہیں گے، یا اللہ ہمارے کچھ بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے روزے رکھتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ تو اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پل صراط ایک ایسا مقام ہے جہاں پر تمام لوگوں کو گزرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ایسی انسان کو ڈسکرپشن ملتی ہے، ایسی گرافک امیج ملتی ہے کہ وہاں پر کس طرح سے ہونے والا ہے، تو انسان کو ضرور ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کو بہترین اس دنیا میں بنانا ہے، کیونکہ اپنے اعمال کی تیزی جو دنیا میں ہماری ہوگی نا، اسی کی بنیاد پر ہم وہاں پہ پل صراط پہ سے گزریں گے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ یعنی لوگ کمپیریزن کیا کرتے ہیں؟ لائف سٹائل،
کس کے پاس لائف سٹائل زیادہ ہے؟ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑے مرتبے والا اور کس کا گروہ کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھا دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ یہاں پر کون سی بات ہو رہی ہے کہ ایسی جو نیکیاں انسان جمع کرتا ہے، اپنے لیے پریزرو کرتا ہے، وہ بہتر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون شخص ایسا ہے جسے اپنے ورثہ کا مال اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہو؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر شخص اپنے ہی مال کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انسان کا مال تو وہ ہے جو صرف وہ ہے جو اس نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو باقی چھوڑ دیا وہ مال تو اس کے ورثہ کا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اتنی بچتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں ان کو لوگوں کو دے دینا، بانٹ دینا، تاکہ ہم ابھی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو آگے ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کر، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ رہ جائے گا، اور تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی رہ جائے گی۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم ضرور لکھ لیں گے، اور ان کے لیے عذاب بڑھائے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہے ہیں اسے ہم اس کے بعد لے آئیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلے ہی ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں گے، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے، الٹے ان کے دشمن ہی بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ کتنی خوبصورت بات یہاں کی جا رہی ہے، متقی لوگوں کو ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہاں پر لایا جائے گا، اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول و قرار کر لیا ہو، اور ان کا قول یہ ہوگا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ رحمان کی اولاد ثابت کر بیٹھے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں بہت یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آپ سوچیں نا، دنیا میں بھی اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی چھوٹا سا الزام بھی لگائے، چھوٹی سی بات بھی کر دے، تو ہم کتنے بھڑک اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر، کسی کی ہمت کیسی میرے بارے میں ایسی غلط بیانی کرنے کی۔ اور یہ تو بہت بڑی بات ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ کیسی محبت یہاں پہ پیدا ہوگی؟ ذرا ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بات آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور آسمان والوں میں منادی کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے بھی محبت
محبت شروع کر دیتے ہیں اور زمین والے بھی، اور اس شخص کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے جبرائیل، اللہ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تو جبرائیل بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور آسمان والوں میں منادی کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتے ہیں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ آسمان والے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں اور زمین والے بھی اس شخص کی قبولیت کے لیے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں بہت اہم اصول بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں پھر کیا کرنا ہے، یعنی لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے، لوگوں کو امپریس کرنا چاہیے کہ لوگ مجھ سے امپریس ہو جائیں اور مجھے محبت دیں۔ ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت، ہماری محبت سب کچھ ڈال دے گا۔ یعنی دنیا کے پیچھے جانے کے بجائے اگر ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، وہاں انویسٹ کریں جہاں انویسٹ کرنا چاہیے، تو باقی چیزیں تو راستے میں آ ہی جاتی ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے؟ کیا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کانوں میں پڑتی ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے نا، جو قومیں آئیں اور وہ تباہ ہو گئیں تو کیا ان کو کچھ حاصل ہوا؟ کیا ان کے سامنے کچھ آیا؟ اور اسی چیز کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ اس کی اگر ہم تھوڑا سا ریفرنس دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جب کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت طیش میں نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے، اور راستے میں جب ان کو کسی نے بتایا کہ آپ اپنی بہن کے گھر تو پہلے جائیں اور دیکھیں کہ وہ ایمان لا چکی ہیں اس نئے دین کے اوپر، تو وہ جب وہاں سے راستہ موڑ کے اپنی بہن کی طرف گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں اور انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے بھی یہ سناؤ، یہ کیا کلام ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور اپنی طہارت اختیار کریں، پھر میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ اور ان کی بہن نے اس وقت سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات ان کے سامنے پڑھی، جہاں سے عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اس قدر مخالفت پہ تھے اور وہ مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا پورا ایک ایٹیچیوڈ بدل گیا۔ انہوں نے یہ کلام سنا، یہ آیات سنی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بیسیکلی ہمیں اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں دین کے پیغام کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنی عام زندگی میں بھی ڈے ٹو ڈے جو ہے، ایک تو ہے کہ پھیلانا، دین کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، دوسرا یہ کہ اپنی زندگی میں بھی اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ بیٹھ کے یہ تو بات کریں کہ ہاں اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اسلام میں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، لیکن باقی جو بات ہمارے نفس پہ، ہماری کوئی ڈے ٹو ڈے روٹین میں مشکل لگے، ہم اس کو چھوڑتے چلے جائیں حکمت کے نام پہ یا اپنی کمزوری کے نام پہ، یا یہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہمیں بہت سارے کاموں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، لتشقى، یعنی قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ ہماری مشقتیں کم ہو جائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں چیک لسٹ بنائیں کہ ہمیں کون کون سی باتیں پریشان کرتی ہیں، کن کن چیزوں میں ہم الجھے ہیں آج کل، تو آپ دیکھیں گے جب آپ قرآن مجید کے وہاں پہ پیغامات جو ہیں ان کو اپنے سامنے اس کے پیرلل رکھیں گے، اچھا یہ پریشانی مجھے ہے، اس سلسلے میں کیا قرآن کا میسج ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی میرا گھر نہیں بنا، تو ہمیں کیا بتاتا ہے ہمارا دین کہ ہم اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہاں چھت چاہیے ہے، رہنا بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہمارے تو خرچے نہیں پورے ہو رہے، تو ہمیں ہمارا قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، رزق کو بڑھانے کے اسباب کون کون سے ہیں، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم کہیں کہ اچھا اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دنیا میں رہتے ہیں ہم لوگوں کے پریشرز کا کیا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ تو صرف خاندان کے جھگڑوں سے ہی پریشان ہیں، تو پھر آپ قرآن کھولیں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے پوری لسٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے تعلقات کیسے بہتر بنانے ہیں، آپ نے کس طرح اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ یعنی آپ کوئی معاملہ اٹھا لیں تو وہاں پر ہمیں اس مشقت سے بلکہ نکالا گیا ہے، جو مسائل ہمارے سامنے ہمیں بتایا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہی الجھے رہتے ہیں کہ میں نے ایک جھوٹ بولا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نبھانا کیسے ہے اور اس کو کام میں کیسے لانا ہے، تو وہاں پہ بھی ہمارے کیا رہنمائی کی جاتی ہے کہ سچے ہو جاؤ۔ شادی کے کتنے معاملات ہیں جن میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو نبھانے کے لیے ایک پریٹینڈ کر کے کیسے رہتے ہیں، تو ہر معاملے میں ہمیں بتایا گیا کہ بی یور سیلف،
جیسے آپ ہیں ویسے آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ جو اللہ کی خشیت اختیار کرے گا وہ اس بات کو صحیح طرح سمجھے گا۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے خشیت، اور آپ دیکھیں ایک اور آج کل بیماری کی شکل آ چکی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فوبیا۔ تو خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کئی طبعی خوف ہوتے ہیں، اور خشیت جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خشیت کی بنیاد ہوتی ہے بیسیکلی علم۔ جب جیسے جیسے آپ کے اندر علم بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خوف اس طرح کا آپ کا خوف ہوتا ہے جس میں آپ کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ اچھا یہ کام مجھے کرنا ہے اور اس کام سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور فیئر اور فوبیا کا فرق یہ ہوتا ہے کہ فیئر نیچرل ہوتا ہے، طبعی ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں ہے۔ فوبیا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا خوف کوئی ہونا جو آپ کو بالکل ڈس فنکشنل بنا دے، آپ کام ہی نہ کر پائیں۔ مثلاً آپ کو جہاز پہ جانے کا خوف ہے اور آپ کا کام ہی اس نیچر کا ہے کہ آپ کو جہاز پہ ہونا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جا نہیں پا رہے، آپ کو پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کیسے چلیں گے؟ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو لفٹ کا خوف ہے اور آپ کو کہیں ایسے فلور پہ جانا پڑ رہا ہے، وہ جانا بھی ضروری ہے کہ جس کے لیے آپ کو لفٹ ہی استعمال کرنی ہے، اور اب آپ نیچے کھڑے ہیں اور آپ اس شخص سے ملنے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو کسی بھی معاملے میں جب خوف ہے، یعنی کچھ لوگوں کو تو یہاں تک ایک چھپکلی کا خوف نہیں ہوتا، فوبیا ہو جاتا ہے کہ جس کمرے میں چھپکلی ہے وہاں میں نے کام ہی نہیں کرنا، وہاں میں نے سونا نہیں، وہاں میں نے بیٹھنا نہیں، وہاں میں نے اٹھنا نہیں۔ تو یہ جو مختلف قسم کے ہمارے اندر فیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر بات کی جا رہی ہے یخشا، کہ وہ اس تذکرہ سے، اس نصیحت سے کیسے فائدہ حاصل کرے گا؟ جتنی معرفت حاصل کرتا جائے گا، جتنا اللہ کی پہچان اپنے لیے بڑھاتا جائے گا، تو پھر کیا ہے؟ اس کو یہ نصیحت بھی فائدہ دے گی۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان و زمین اور ان کے دونوں کے درمیان اور اس کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یعنی ہمارے پاسورڈ لگے ہوئے، اس کے لیے پاسورڈ نہیں ہے۔ ہماری ہسٹری ڈیلیٹ ہوگی، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم گھروں میں لوگوں کے سامنے سوشل اپنا جو ایک وہ بناتے ہیں امیج، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب ٹرانسپیرنٹ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک رول کیا اپنی فیملی کے ساتھ پلے کیا، یعنی انہوں نے اپنے سارے خاندان کو روکا، یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت تھکا ہوں، کام کر رہا ہوں، جیسے اکثر مرد حضرات یہ کرتے ہیں، آفس سے آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم جا کے خود ہی گروسری کر رہا ہو، بلکہ یہ بل بھی جمع کرا آنا، اور ایسے کرنا کہ یہ جو 5-6 چیزیں اور لانی ہیں وہ بھی لے آنا، اور فلاں دفتر میں بھی یہ پیپر جمع کرانا ہے وہ بھی کر دینا، اور خود میں دراصل ذرا میچ دیکھ لوں، میں ذرا اپنے سوشل میڈیا کو چیک کر لوں، بہت تھکا ہوا آفس سے آیا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد حضرات تھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ مرد کے اس کردار کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے۔ اور پھر آج کے دور میں رہتے ہوئے ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے، کئی دفعہ خواتین کو اگر ایسی بات بتائی جائے کہ دیکھیں مرد اپنا رول ادا کر رہا ہے تو وہ کہتی ہیں نہیں، آئی بلیو ان فیمنزم، اور میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر ایک مرد جا کے آگ کو پکڑ سکتا ہے میں بھی پکڑ سکتی ہوں، میں بھی وہاں پہ چڑھ سکتی ہوں، مجھے یہاں پر ایکول رائٹ ملنے چاہیے۔ لیکن اس پورے سسٹم کی خوبصورتی بتائی جا رہی ہے کہ ایک مرد جو کہ بہت ذمہ دار پوزیشن پہ ہے اور اس نے بہت سارے گھر کے اپنے معاملات کو یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہے، اس میں وہ یہ نہیں بھولتا کہ مجھے اپنا ایک جسے کہتے ہیں لیڈرشپ رول اپنی فیملی کے ساتھ بھی جو ہے اس کو صحیح طرح سے پلے کرنا ہے۔ اور پھر وہ وہاں پہ جب ان کو بلایا گیا اس آگ کے پاس، وہاں پہ اب کیا معاملہ ہو رہا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ کیا کہا گیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں جیسے ہی ہم اپنا یہ کلیم دیتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تو پھر ہمیں اگلی بات کیسے پروف کرنی ہے؟ نماز کے ذریعے، کہ ہم اپنے رب کو یاد بھی تو کریں۔
ہم اگر کسی کو کہیں کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، بہت مس کر رہی تھی، لیکن ہم نے کبھی ان کا میسج بھی نہ پڑھا ہو، اس کے میسج کو جواب بھی نہ دیا ہو، کبھی ان کو کال بھی نہ کی ہو، کبھی ان کو کانٹیکٹ نہ کیا ہو، تو دوسرا انسان کیا کہے گا؟ جیسے گھروں میں بچے کہتے ہیں امی آئی لو یو، ابو یو آر سو ڈیئر ٹو می، پیار کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ضرور ان کو کچھ چیز چاہیے ہوگی، ویسے تو یہ مجھے یاد ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں، یا یہ کہ بچہ جب ضرورت ہو تو آ جائے اور ویسے آپ کو پوچھے ہی نہ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی وہ جو کیفیت ہے وہ کیا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دے دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے، بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلوانا چاہ رہے تھے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ استاد یا کوئی سینئر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، لیکن ایک طرف اشارہ کرنے سے اس کو فوکس میں آ جاتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کسی ایسے پیارے کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، ان سے زیادہ باتیں کریں، ان سے بہت کچھ سیکھیں، تو ہم پھر اپنی بات کو ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں، اپنی بات جو ہے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے ڈال دے، ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی ہی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال لے تو یہ سفید چمکتا ہوا نکل آئے گا، لیکن بغیر کسی عیب کے، اور یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر 2 معجزے دے دیے گئے۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھائی۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی تو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے حلق میں پھندا لگ جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بڑی پلاننگ کرتے ہیں، میں یہ بولوں گی، وہ کروں گی، جیسے شوہر بیوی کے تعلقات میں ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے جو ہے کسی باس کو، کسی سینئر کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے، جیسے آپ کہیں پہ کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہ رہے ہیں، کوئی پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں، کہیں پہ آپ نے کوئی بہت بڑے پروجیکٹ جو ہے آپ کی بہت سارے جیسے کہتے ہیں معاملات ایٹ سٹیک ہوتے ہیں اور آپ نے بات کرنی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیسے بات کروں، تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اس میں کیا بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، یعنی جو بات میں نے کرنی ہے پہلے میرا تو شرح صدر ہو، میں تو کنوینسڈ ہوں۔ کئی دفعہ ہم کوئی بات کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں ہم اسے مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پروجیکٹ کہیں پریزنٹ ہو رہا ہے، بڑی اس میں مارولس رپورٹ ہے اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ٹی ٹائم پہ سب بیٹھ کے انہی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں ویسے پریکٹیکل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، پر کیا کریں نا، نوکری ہے نا، تو اس لیے ہم نے کرنا ہے۔ میں نے ایسے اساتذہ بھی دیکھے ہیں جو کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اور وہ اس سبجیکٹ کو مانتے نہیں ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ کام کر رہے ہوں، کچھ پریزنٹ کر رہے ہوں، کچھ بول رہے ہوں، تو ہماری دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو مانتی ہوں۔ ہم وہ بات کریں ہی نہ جس کو ہم مانتے نہیں ہیں یا ہمارا اس پہ شرح صدر نہیں ہے۔ تو جو حقیقت ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پہلے کھل جائے، اس کے لیے ہمارے اندر وہ یقینی کیفیت پیدا ہو جائے، پھر ہم کیا بات کرتے ہیں اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیں۔ کئی دفعہ ہم اندر سے ہر معاملے کی نوعیت کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے ہمیں کلیئرٹی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایکسپلین نہیں کرنا آتا۔ ہم کبھی کہتے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں، پھر ہم دوسرے انسان سے پوچھتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہے، مطلب کچھ پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں؟ دوسرا انسان بھی ہمیں یوں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کہاں سے سرا پکڑوں جو یہ بات مجھ سے کر رہے ہیں، تو میرے لیے وہ بات جو ہے وہ آسان بھی ہو جائے، یعنی میں آسانی سے اس بات کو ڈیلیور کر سکوں، اور پھر کیا ہے کہ میری زبان کی گرہیں بھی کھل جائیں۔ تو جو گرہیں کیا لگ جاتی ہیں، کئی دفعہ آپ جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جیسے ٹنگ ٹوسٹر آ جاتے ہیں یا آپ کسی لفظ پہ اٹک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ گرہیں بھی کھول دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سموتھ طریقے سے بات کر سکیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یعنی جب انسان کے بولنے میں کوئی فمبلز آتے ہیں، اٹکن آتی ہے، کچھ لوگ ہکلاتے ہیں، سٹیمر کرتے ہیں،
تو کسی قسم کی گرا نہ ہو, جو بات ہے وہ بہت سموتھلی ہو جائے. جب ہم پبلک اسپیکنگ کے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی کچھ گر سکھاتے ہیں کہ جب آپ بات کریں تو اس قدر خوبصورتی سے کریں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو انجوائے کر سکیں, اس کو سمجھ سکیں. اور یہ کہ یفقہوا قولی, اینڈ آف دا ڈے ہم کیا بات چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو بات سمجھ آ جائے. کئی دفعہ آپ نے سارے کام بہت اچھے کیے ہوئے ہیں, آپ کا دل کھلا ہوا ہے, آپ کنونسڈ ہیں, آپ بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, لیکن لوگ سن کر اٹھ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ میکنگ سینس, ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی, اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے, یعنی میرے بھائی ہارون کو, تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے, تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. اور جناب باری تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے, ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے, جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے, بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس دشمن کا اسے لے لے گا, اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی, اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر تم کہو تو میں بتا دوں جو اس کی نگرانی کرے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان کو ریمائنڈر بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو مدد ہر موقع پہ آتی ہے. ہم بھی اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو کتنے مقامات ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایسے ایسے کام ہوئے اور ہم کہتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں تھا. اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا, اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا, اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, اس نے بڑی سرکشی کی ہے, اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا وہ ڈر جائے. دو باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں. جب فرعون سے بات کرنے کے لیے کہا گیا کیا تھا کہ ایک تو قول لینا, کہ بات جب کی جائے تو بہت نرمی سے کی جائے, یعنی سختی سے, کھردرے انداز سے, اوپر سے نیچے دیکھ کر اور فنگر پوائنٹ کر کے کہ ٹونٹ کر کے نہیں, کسی ایسے انداز میں نہیں, نرم طریقے سے اس کو بات سمجھائی جائے. اور اس میں کیا کہا کہ شاید وہ سمجھ جائے یا یہ کہ وہ ڈر جائے, اس کے اندر خشیت آ جائے.